ذہن میں ایک بات آیا کرتی ہے لوگوں کے، اور وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں تو ایسا تھا، وہاں تو یوں تھا۔ اس کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں، اور میں نے بہت مرتبہ کہا ہے، آج بھی جن لوگوں کے علم میں پہلی مرتبہ بات آئے گی وہ چونک جائیں گے کہ خلافت راشدہ اگرچہ ہمارا آئیڈیل ہے، اصول وہیں سے ہمیں اخذ کرنے ہیں، لیکن اپنی ڈیٹیلز میں وہ نظام دنیا میں دوبارہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ نوٹ کر لیجئے۔ نمبر ایک، وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، تو امرہم شورا بینہم کا تقاضا اسی حد تک پورا کیا گیا جتنا کہ ایک ٹرائبل سوسائٹی میں ضروری تھا۔ اس سے آگے ہوتا تو وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہوتی، بیکار کی بات ہے۔ نمبر دو، اس میں ایک گریڈیشن تھی لوگوں کے مابین۔ وہ گریڈیشن یہ تھی صحابہ کرام کی کہ فلاں فلاں یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ حضور کے ساتھ تھے بالکل ابتدا سے، فلاں فلاں لوگ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے عرصے رہے، یہ بدری ہیں، یہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی اس میں شامل تھے۔ یہ گریڈیشن ہے۔ یہ ہیں جو فتح کے بعد ایمان لائے ہیں۔ یہ گریڈیشن تھی جس کی بنا پر وہاں معاملہ چل رہا تھا کہ سابقون الاولون وہ تھے کہ جو اصل نیوکلیس تھے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ ایک ریولوشن کے بعد ایک پوسٹ ریولوشنری نظام تھا جو قائم ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے ایک زبردست ریولوشنری اسٹرگل کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا، نظام قائم کیا۔ اب اس اسٹرگل کے دوران معین ہو چکا تھا کہ ہوز ہو، کس کا کیا مقام ہے، کون ہوگا کہ جو مشیر ہے، کون ہے جس سے بات کی جائے گی، کون ہے جو معتمد علیہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ گریڈیشن آج موجود نہیں ہے۔ وہاں گریڈیشنز تھیں، بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر کے اصرار پر جو وظائف مقرر کیے گئے تھے ان میں بھی گریڈیشن تھی کہ بدریوں کو وظیفہ زیادہ ملے گا، اور پھر جو اصحاب رضوان ہے بیعت رضوان ان کا وظیفہ ان سے کم، اس طریقے سے گریڈیشن تھی۔ یہ گریڈیشن اب دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اب تمام مسلمان لیگل لیول پر برابر ہیں، لہذا وہ نظام ایگزیکٹ، اب میں اس کو اگر اپنی ٹیکنیکل ورڈز میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ در حقیقت خلافت علی منہاج النبوہ تھی، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ گویا کہ دور نبوت کا تتمہ ہے، یہ اس کا ضمیمہ ہے۔ اب نہ نبوت کا کوئی امکان ہے اور نہ اس نہج کی خلافت کا کوئی امکان ہے، لہذا وہاں سے ہمیں صرف اصول لینے ہیں اور ان کو اس دور کی جو بھی ہمارے عمرانی ارتقاء کی سطح ہے اس کے مطابق انہیں استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب پروسیس کیا ہوگا۔ آپ کی ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، وہ کوئی قانون بنا رہی ہے۔ فرض کیجئے کہ دستور میں بھی فرض ہی کر سکتا ہوں کہ یہ پرووائڈڈ ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اور اس میں کوئی ریزرویشن نہیں، کوئی ایکسیپشن نہیں۔ ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے کہ جناب دستور میں یہ پرووائڈڈ ہے، اور یہ پیس آف لیجسلیشن جو ابھی بل کی شکل میں آیا ہے جو بھی ہے، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے۔ اسے موقع ہوگا وہ جائے، آرگو کرے، بات کرے۔ فرض کیجئے پاس بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی سپیریئر کورٹ جو کسٹوڈین ہے اس دستور کی جس میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اس کورٹ کے سامنے ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ علماء جائیں، اب بھی ہمارے ہاں چھوٹی سی ایکسرسائز ہوتی رہی ہے جو تھوڑا سا کسی درجے کے اندر آپریٹو کیا تھا ضیاء الحق مرحوم نے، تو یہ جو شریعت ایک کورٹس بنی ہے، اور میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں علیحدہ کورٹس کی، جو آپ کی سپیریئر کورٹس ہے وہی اصل کورٹس ہے، انہیں آپ اختیار دیجئے، وہ طے کریں گے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے اول تو یہ کہ یہ تو ایک انٹرم پیریڈ کے اندر اشکال ہو سکتا ہے نا کہ ابھی ہمارے پاس وہ ججز نہیں ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہوں اسلامک لاء میں، جیسے اسلامی ریاست قائم ہوگی یہ خود بخود انٹرم کچھ انتظامات کے بعد ہو جائے گی، صورتحال بدل جائے گی۔ ہم تو اصول پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آج بھی میں کہتا ہوں کہ جب علماء کو موقع ہے کہ آئیں آرگو کریں، ثابت کر دیں، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے یہ ججز بھی یہ اہلیت رکھتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لہذا معاملہ صرف ایک ہی شکل ہے، یہ صورت عملی جس میں کہ وہ تھیو ڈیموکریسی کا تقاضا صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ اگر آپ اس میں علماء بورڈ بناتے ہیں، علماء کی کسی کاؤنسل کو
اس پارلیمنٹ سے بالا تر پارلیمنٹ قرار دیتے ہیں، تو یہ در حقیقت تھیوکریسی کی شکل ہے، اور یہ تھیوکریسی جو ہے یہ عہد حاضر کے اجتماعی ضمیر کلیکٹیو کانشنس جو ہے اس کو قابل قبول نہیں ہے، اور اصولاً اسلام میں نہیں ہے، یا کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سنی اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔